لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں کا علم حاصل ہونا چاہیے. اللہ کے تعلق سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا, دین کی معرفت حاصل کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا, یہ ان کے تعلق سے جاننا. اچھا, کیوں جاننا ضروری ہے؟ علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیوں ہم اس کا علم حاصل کریں؟ آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, قبر میں دفن ہو جاتا ہے, لوگ مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں, اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر جب بٹھاتے ہیں تو اسے 3 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال, تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال, تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال, تمہارے نبی کون ہیں؟ یہی 3 چیزیں جس کے بارے میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا چاہیے, اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. وہی 3 سوال قبر کے اندر بھی پوچھے جاتے ہیں, وہی 3 سوال قبر میں بھی کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب ایک بندہ مومن, ایک مسلمان, ایک سچا متقی, ایک پکا مومن, جب اسے سوال کیے جاتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے ایک چوتھا سوال کرتے ہیں. فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں وما یدریک, تمہیں کیسے پتا چلا, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہے, ہمارا دین یہ ہے, ہمارے نبی یہ ہیں, کیسے تم نے جانا؟ تو بندہ مومن کہتا ہے قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے, یعنی میں نے کلام اللہ کو پڑھا ہے, قرآن کو پڑھا ہے. فآمنت بہ, سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد میں اس پر ایمان بھی لایا. وصدقت, اور اس کی تصدیق بھی میں نے کی. کتنی بڑی بات ہے. قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں, سوال کا جواب دے دیتا ہے تو چوتھا سوال کیا جاتا ہے, اور جب سوال کیا جاتا ہے تو بندہ مومن کیا کہتا ہے, میں نے اس کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے, اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے. صرف پڑھ لینا کافی نہیں, صرف رٹ لینا کافی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس کے مطابق اپنے لیل و نہار گزارنا, اس کے مطابق اپنی تجارت, اپنے معاملات اور اپنے کاروبار اس کے مطابق کرنا. بندہ مومن جب یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے اور اسی طرح اس پر ایمان لایا, اس کی تصدیق کی, تو فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سو جا, اب تیرے لیے آرام ہے, تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنا, یہی ذکر جو ہے, یہی 3 باتیں قبر کے اندر بھی سوال کیے جاتے ہیں. آپ پڑھیں گے, مطابق عمل کریں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, قبر میں سوالات آسان ہوں گے. ایک بندہ اگر علم حاصل نہیں کرتا, ان 3 چیزوں کے بارے میں نہیں معلومات حاصل کرتا, کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, ہمارا اللہ کون ہے, ہمارا دین کیا ہے, ہمارے نبی کون ہے, صرف نام کا مسلمان ہے, کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی, کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور کبھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی, انجام کیا ہے, کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قبر کے اندر سوال کیے جائیں گے اور وہ ہر سوال کے جواب میں اسے پوچھا گیا تمہارا رب کون, تو کہتا ہاں لا ادری. تمہارے نبی کون؟ ہاں لا ادری. تمہارا دین کیا؟ نہیں معلوم. تینوں سوال کے جواب میں کہتا نہیں معلوم. تو فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت, نہ تو تو نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے کبھی تلاوت کرنے کی کوشش کی, نہ سمجھنے کی کوشش کی, تو نے کبھی جانا ہی نہیں دنیا میں. یہ فرشتے کہتے ہیں. فرشتے اس وقت تصدیق کریں گے, کہیں گے تو دنیا ایسے ہی گزار کر آ گیا, اپنی زندگی ایسے ہی گزار کر آ گیا, تو نے کبھی کوشش ہی نہیں کی, تو نے کبھی پڑھنے کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو جب کوشش نہیں کی تو یہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے, یہاں کیسے تو جواب دے سکتا ہے کہ ہم تمام کو اللہ نے پیدا کیا, اس دنیا کے اندر بھیجا, مقصد عبادت ہے
اور اس عبادت کو کرنے کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے, دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد, اس کے تعلق سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد, معلومات لے لینے کے بعد, انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے, اس کے مطابق زندگی گزارے. تبھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, قبر کے سوالات میں بھی کامیاب ہوگا, اور آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو جائے گا.